ویلکم بیک. میرے ساتھ جو مہمان بیٹھے ہیں ان کا میں تھوڑی دیر میں تعارف کراتا ہوں. اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہیں صدر جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے اور معروف مسلم لیگی سیاستداں اعجاز الحق صاحب. اعجاز الحق صاحب, ویلکم ٹو دا شو. جی شکریہ. یہ جو آئین کے آرٹیکل 41 کے حاشیے سے جنرل ضیاء الحق کے نام کے ساتھ صدر کا عہدہ حذف کرنے کی تجویز ہے 18ویں ترمیم کے مسودے کے حساب سے, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسی تجویز میرے خیال میں نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک اخبار نویس کی ذہنی اختراع کہہ لیں آپ اس کو, یا اس نے اس کو انوینٹ کیا جی کہ کسی کے نام سے یہ ٹائٹل جو ہے صدر کا یہ ہٹا لیا جائے گا. جی میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ پوری قوم کے ساتھ ایک مذاق کیا جا رہا ہے کہ کل کو جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم دوسروں کے نام سے جو ہے وہ ٹائٹل ہٹانے شروع کر دیں گے. یہ ٹائٹل کوئی کسی جماعت نے یا کسی سربراہ نے ان کو نہیں دیا تھا, یہ ٹائٹل ان کو پاکستان کے عوام نے دیا تھا. اس کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے, اور جو 8ویں ترمیم ہے وہ بھی جنرل ضیاء الحق شہید لے کر آئے تھے. جی جی تو ایک چیز ضرور ہے, اور جس پہ کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے, کہ 1984 میں جو ریفرینڈم ہوا تھا, ریفرینڈم کے بعد جب 8ویں ترمیم آئی تھی تو یہ شک ڈالی گئی تھی کہ پریزیڈنٹ جنرل ضیاء الحق will assume the office of the president جی جی اگلے 5 سال کے لیے. جی تو جب وہ 5 سال پورے ہو گئے تھے تو لازمی بات ہے کہ اس کی وہاں آئین کے اندر کوئی ضرورت نہیں تھی. تو اگر اس کو آئین سے نکال دیا جائے یا رکھا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر یہ ٹائٹل ہٹانے شروع کر دیے, اور اس وجہ سے کہ بھئی کسی نے کوئی مارشل لا لگایا تو اس کا ٹائٹل لے لیا جائے, تو یہ تو پھر سکندر مرزا سے شروع کر کے ذوالفقار علی بھٹو تک ہر کوئی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہا, سیولین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہا, یا آرمی کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہا. اعجاز الحق صاحب, ایک نئی کہانی شروع ہو جائے گی پھر. وہ تو ڈیفینیٹلی نئی کہانی شروع ہو جائے گی. لیکن اعجاز الحق صاحب, آئین میں جو میں نے پڑھا ہے سرسری طور پہ آپ کے والد کا واحد نام ہے جو بائی نیم آئین میں ہے, ورنہ صرف عہدے کے حوالے سے شقوار بات کی گئی ہے, تو اس لیے شاید یہ کنٹروورسی اٹھی ہے. نہیں, کوئی ایسی کنٹروورسی نہیں. 1990 میں یہ نام اس میں سے نکال دینا چاہیے تھا, کیونکہ وہ ٹینیور پورا ہو چکا تھا. وہ آنے والے حکمرانوں نے وہ نام نہیں نکالا, اسی کے تحت حلف لیتے رہے, غلام اسحاق خان سے لے کر پرویز مشرف تک, اور پرویز مشرف سے لے کر زرداری تک نے اسی آئین پہ حلف اٹھایا ہے جس میں ضیاء الحق صاحب کا نام تھا. بیچ میں بہت سے وزراء اعظم آئے, انہوں نے بھی اسی آئین پہ سے حلف اٹھایا تھا. تو اب کیونکہ 95 امینڈمنٹس ہونے کو جا رہی ہیں آئین میں, تو ایک شخص جو اب اس دنیا میں نہیں, ان کو شہید ہوئے 22 سال ہو گئے, وہ 5 سال کے لیے وہ نام آئین میں ڈالا گیا تھا. تو اگر اس کو نکال دیا جائے یا رکھا جائے تو اس سے کسی کی مطلب ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ کہنا کہ جناب ان کے نام کے ساتھ سے صدر کا ٹائٹل ہٹا دیا جائے گا, تو پھر میں سمجھتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے بھی ہٹانا چاہیے. پھر آپ کے خیال میں پھر سب کی باری آنی چاہیے. ہاں, سب کی باری آئے گی, پھر آنی نہیں چاہیے. اچھا, آپ کے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے ان کے صاحبزادے ہیں, پھر آپ سیاستدان بھی ہیں, ایک تھرڈ پرسن کے طور پہ ذرا کوشش کیجئے گا اس سوال کا جواب دینے کی کہ آپ کے خیال میں جنرل ضیاء الحق کے ایسے کون سے مثبت اور منفی اقدامات ہیں جن کے اثرات آج بھی پاکستانی سیاست پہ گہری چھاپ کی صورت میں ہیں؟ دیکھیں, مثبت تو بہت سے پہلو میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ آج بھی عالم اسلام میں ان کا نام لیا جائے تو لوگ رحمت اللہ علیہ کے نام سے بلا دیں. چاہے آپ سعودی چلے جائیں, چاہے آپ مڈل ایسٹ چلے جائیں, وہ جنرل ضیاء الحق تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ پورے عالم اسلام کو اقوام متحدہ میں ریپرزینٹ کیا تھا. وہ ضیاء الحق صاحب تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ اقوام متحدہ کے ایوانوں میں گونجی. وہ ضیاء الحق صاحب تھے جنہوں نے روس جیسی سپر طاقت کے میں سے 8 اسلامی ریاستیں پیدا کر دیں. وہ ضیاء الحق صاحب تھے جنہوں نے 80 سال سے مسجدوں کو تالے لگے ہوئے تھے سینٹرل ایشیا, وسط ایشیا میں, ان مسجدوں سے اللہ اکبر کے اذانیں آنی شروع ہو گئیں. اور منفی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی فوجی حکومت جو ہے وہ مثبت نہیں ہے, منفی ہے. لازم بات ہے, میں بھی اگر آج مجھ سے پوچھیں گے میں بھی کہوں گا کہ فوج کی حکومت نہیں ہونی چاہیے, اور جو ہے وہ سیولینز کو موقع ملنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں جو سیاستدان ہیں وہ زیادہ تر آتے تو جمہوری طریقے سے لیکن بن جاتے ہیں آٹوکریٹ. اور ایک آٹوکریٹ جو ہوتا ہے وہ ایک ڈکٹیٹر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے,
کیونکہ اچھا وہ جو ایک عام طور پہ مخالفین کہتے ہیں کہ ہیروئن کلچر، کلاشنکوف کلچر آئین کا حلیہ بگاڑ دیا، تو یہ آپ کوئی وزن دیتے ہیں ان باتوں کو؟ نہیں، میں اس بات کو کوئی وزن نہیں دیتا. نہ کوئی ہیروئن کلچر تھا، نہ کوئی کلاشنکوف کلچر تھا. اس پہ تو بحث کریں تو بہت لمبی بحث ہوگی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں بلوچستان کے اندر اس سے بڑی انسرجنسی تھی جو آج ادھر نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس میں ہو رہی ہے. جی. سوات اور فاٹا میں اور وزیرستان میں جتنی ہماری فوج ہے، پرو ریٹا اگر فوج کی آپ اس وقت کی تعداد دیکھیں، اس سے زیادہ فوج ملوث تھی بلوچستان میں انسرجنسی کے. اچھا، تمام بلوچستان کے جو رہنما تھے وہ ایگزائل میں گئے ہوئے تھے، اور تمام پاکستان کے دشمن ہندوستان، روس، افغانستان اسلحہ پاکستان بھجوا رہا تھا. یہ کلاشنکوف ہیں اس وقت آئی تھی پاکستان میں. ٹھیک. اچھا، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کے سیاسی نقشے پہ اگر نگاہ دوڑائیں تو آپ بحیثیت اعجاز الحق کیا دیکھتے ہیں کہ ایسے کتنے سیاسی چہرے ہوں گے، چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہو، مسلم لیگ میں ہو یا کسی بھی جماعت میں ہو، جن کا ضیاء دور سے براہ راست یا بلا واسطہ حصہ رہا، تعلق رہا، یا وہ اس دور کی غیر جماعتی سیاست یا مجلس شورا کی پیداوار ہیں؟ 70% موجودہ اسمبلی میں موجود ہے. اچھا. یوسف رضا گیلانی صاحب سے لے کر اور نواز شریف صاحب تک، اور باقی میں جتنے نام آپ کہیں میں گنوا دیتا ہوں. چاروں صوبائی حکومتوں میں جو موجود ہیں، چاروں صوبوں میں جو اس وقت سیاست کر رہے ہیں، یہ اسی وقت کی پیداوار ہیں. وہی یہ پنیری ہے جو جنرل ضیاء الحق نے لگائی تھی، اور آج مطلب کوئی درخت بن گیا، اور کوئی چھوٹا درخت بن گیا، کوئی بڑا درخت بن گیا. تو یہی لوگ آپ کے والد کا نام ریموو کرنا چاہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن؟ کوئی نہیں. دیکھیں یہ تو مطلب یہ سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی نام ریموو کر رہے ہیں. میں آپ کو بتایا کہ کوئی کسی کا نام نہیں ریموو کر سکتا، نہ کسی میں یہ ضرورت ہے. ہاں، یہ ایک آدھی شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ جناب نام سے ٹائٹل ریموو کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے جو اصل مسائل ہیں ان سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے. مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت، ڈرون حملے، ہماری سوورینٹی کے سودے، پانی بند ہونا، کشمیر کے مسئلے کو پس پش ڈالنا، ان تمام چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے کبھی یہ شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی وہ شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اچھا، اعجاز الحق صاحب، جنرل پرویز مشرف جن کی حکومت کا آپ حصہ بھی رہے، ہمیشہ ضیاء الحق دور کا حوالہ دینے سے کتراتے تھے، تو کیا ان کی کوئی ذاتی وجہ تھی یا ضیاء دور کے بعد فوج بحیثیت ادارہ ضیاء دور سے ڈسٹینس رکھنا چاہ رہی تھی؟ نہیں، فوج بحیثیت ادارہ آج بھی جنرل ضیاء الحق کے محروم منت ہیں کہ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ کا جو موٹو دیا پاکستان کی فوج کو، وہ جنرل ضیاء الحق شہید کا دیا ہوا ہے، اور آج بھی اس فوج کا وہی موٹو ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے 1971 کی شکست کے بعد روس کو شکست دے کر پاکستان کے وقار کو، پاکستان کی افواج کے وقار کو وہاں پہنچا دیا کہ ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، اور 1986 میں ہندوستان کو یہ باور کروا دیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں تو ہم بھی نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں. اور افواج پاکستان کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ کانپنا شروع کیا اس نے کہ یہ بھی فوج ہو سکتی ہے. اور وہ 90,000 جو ہمارے قیدی بنے تھے 1971 میں، ہمارا ملک 2 لاکھ ہوا تھا. اس کے بعد پہلی مرتبہ جنرل ضیاء الحق شہید کے دور میں پاکستان اور اس کی افواج کا وقار دوبارہ اس. اعجاز الحق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں حصہ لینے کا اور اپنا ان پٹ دینے کا.